نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون۔ اور جب قافلہ جدا ہوا ان کے باپ نے کہا بے شک میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر یہ نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو گے۔ تو اس آیت سے پہلے کا تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی پہنچے تیسری بار، اور بہت ہی مجبوری اور بے کسی کے عالم میں پہنچے، نہ ان کے پاس ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ غلہ پورا خرید سکے، اور دوسری طرف بھائی ان کے اب بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، اب وہ بھی ان سے جدا تھے، اور جو ان کے ایک اور بھائی تھے وہ بھی مصر میں رکے ہوئے تھے، اور والد ان سے خفا تھے، اور حالات اچھے نہیں تھے۔ تو اب ان حالات میں جب یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی پہنچے اور اپنی حالت کا ذکر کیا، اپنی پست حالی کا ذکر کیا، اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں صدقہ کریں اور ہمیں مال پورا دیں، کیونکہ ہمارے پاس تو بہت ہی کم ہمارے پاس بہت کم سامان ہے کہ ہم پورا غلہ خرید سکیں، یعنی ہمارے پاس کم قیمت ہے، ہمارے پاس اتنی قیمت نہیں ہے ادا کرنے کے لیے کہ ہم پورا غلہ خرید سکیں، اور آپ ہم پر صدقہ کریں، اور آپ محسن، ہم آپ کو محسن سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے کے لیے دل نرم ہو گیا، اور انہوں نے انہیں بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں، اور ان کو کوئی زیادہ لام تان نہیں کی، ان کو معافی دے دی، اور ان کی جو برا فعل تھا اس کے بارے میں ان کو الزام دینے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ تم ناسمجھ تھے، تم نادان تھے جب تم نے ایسا کیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے بہت بڑا احسان تھا، کیونکہ جتنا بڑا ظلم بھائیوں نے کیا تھا اس کو اتنی جلدی اتنی آسانی سے معاف کر کے ان کو ذرا تانا نہ دینا، یہ بہت ہی بڑے عزم اور حوصلے کا معاملہ تھا، اور بہت ہی زیادہ اچھے اخلاق اور حسن اخلاق کا معاملہ تھا جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ پھر ان کو پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت دی، اور چونکہ اب ان کو پتہ چل چکا بھائیوں سے کہ ان کے والد کی کیا حالت ہے، کہ وہ غم کے مارے اندھے ہو چکے ہیں، رونے سے، کثرت سے رونے سے اندھے ہو چکے ہیں، تو ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے، تو ان کے ساتھ اپنی قمیص بھیجی، اور ان سے کہا کہ تم یہ قمیص لے کر جاؤ، اس سے ہمارے والد کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ ایک معجزہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے، ان کی قمیص کے ذریعے حضرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو دوبارہ بحال کر دیا تھا۔ تو اب ہم آج کی آیت میں اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب قافلہ، بھائیوں کا قافلہ اب مصر سے نکلا اپنے والد کے پاس جانے کے لیے، کنعان کی طرف نکلا۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، اپنے جو بھی کچھ ان کے فیملی کے ممبر تھے، ان کے گھر کے لوگ اور تھے، بیٹے تو سارے گئے ہوئے تھے لیکن شاید ان کے پوتے ہوں گے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں سوچنے کی یہ بات ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر دے دی، ایک خوشخبری پہلے سے دے دی کہ یوسف علیہ السلام کی خبر ان کو آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم پیچھے سے غور کریں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو
کنویں میں ڈالا تھا بھائیوں نے، تو وہ بہت ہی قریب صرف چند میل کے فاصلے پہ کنویں میں ڈالا تھا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا پتہ نہ چلا۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے اپنی قمیص بھیجی اور قافلہ جب نکلنے لگا وہاں سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے آتا ہے، اور ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جب مرضی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری پہلے سے دے دی کہ اب یوسف علیہ السلام کی خبر آنے والی ہے۔ تو اور جب اللہ تعالیٰ کو اس بات کو راز میں رکھنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، تو اتنے سالوں تک حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیب، عالم الغیب جو ہے صرف اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جو علم اللہ تعالیٰ کو دینا ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، اور جو علم اللہ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، اور اس کے ہمیں اس چیز کے کئی ہمارے پاس شواہد موجود ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج تک گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی سیر کرائی، انہیں بہت سے غیب کے معاملات پتہ چلے، لیکن ایک بار آپ نماز میں تھے اور آپ کے جوتوں کے پیچھے کچھ لگا ہوا تھا نجاست، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انہیں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جوتے اتار دیے تھے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم خود سے نہیں پتہ تھا کہ ان کے جوتوں پر کچھ نجاست لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں قرآن میں اور حدیث میں کہ انبیاء کرام کے پاس بھی اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا ہے۔ اچھا، اب جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ لولا ان تفندون، یعنی اگر یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ بڑھاپے اور یوسف کی محبت کی وجہ سے میری عقل خراب ہو گئی ہے، تو چونکہ اب تک ہمیں یہی ایسا ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی اولاد اور ان کی شاید ان کے پوتے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بات کا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے، اور اس کا انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ کوئی اہمیت نہیں دی، کیونکہ بیٹے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام پر ناراض ہوئے تھے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ ہلاک ہو جائیں، اور اسی طرح اب پوتے یا جو کوئی بھی ان کی فیملی کا وہاں پر لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً آپ تو اپنی پرانی بھول ہی میں ہیں۔ تو دیکھیں یہ بہت ہی اچھا انداز نہیں تھا جس نے بھی یہ بات کہی۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور یہ لفظ کہتے کہ ہاں ان کی طرف سے ایک عذر ہو سکتا ہے کہ جس کسی نے بھی یہ بات کہی وہ مناسب طریقہ نہیں تھا کہ وہ ان کو اس طرح سے کہتے۔ ہو سکتا ہے کہ پیار میں کہا ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو حالت تھی، جو ان کے اوپر صدمے سے جو ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا، ان کی حالت جو ہو رہی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ جس نے بھی بات کی اس نے پیار سے کہا ہو کہ بس آپ جو ہے اب اس معاملے میں مزید اس کے بارے میں آپ نہ سوچا کریں۔ ویسے تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اولاد بھی ماں باپ کو اس طرح کسی بات میں ٹوکتی ہے، لیکن یہ جو احساس ہمیں یہاں پر جس نے بھی یہ بات کہی اس کے اندر اس احساس کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر ہے تو ان کی بات کو مانا جائے کہ ہاں اگر ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے یا اب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، تو ان کو اس کو ماننا چاہیے۔ بہرحال اب آگے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ،
فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ تو پھر جیسے ہی خوشخبری دینے والا آیا، اس نے اسے اس کے چہرے پر ڈالا تو وہ پھر بینا ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو جب اس کی تفسیر یہ ہوئی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری دینے والے آیا اور اس نے قمیض آپ کے چہرے پر ڈالی تو اللہ کے فضل سے ایک معجزاتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئی۔ انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ مجھے وہی اللہ سے وہ باتیں معلوم ہوتی ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو گویا کہ یہاں پر بچوں کو ملامت نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کو تربیت دے رہے تھے کہ نبوت، اللہ کا نبی ہونا، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو بتاتا ہے باتیں، اور اسی وجہ سے میں تم سے یہ کہتا تھا، اور وہ تاکہ وہ بچے جو تھے وہ نبوت کے مقام کو سمجھے اور اپنے والد کے ساتھ جو جیسا کہ ان کو یہ تھا کہ والد جو ہے زیادہ عمر کی وجہ سے یا ان کی عقل خراب ہو گئی ہے تو اس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں، اس طرح سے سوچنا نبی کے لیے یہ سوچنا مناسب نہیں تھا ایک نبی کے لیے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا اور ان کی آنکھوں کے دوبارہ آنے کی بشارت بھی دے دی۔ اب جو ہے ان کے بیٹوں نے کیا کہا، قالو یا آبانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ اب بیٹوں نے کہا کہ ہم جو ہے اے ہمارے والد، ہم نے دانستہ اور عمدن خطاوار تھے، ہم نے غلط کیا بہت، اور آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ آپ معاف کر بھی دیں تو اگر اللہ نے ہمیں نہ بخشا تو ہمارا پھر کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو تسلی دی کہ میں ضرور دعا کروں گا، لیکن دعا کرنے کا وعدہ تو کیا لیکن فوری طور پر ان کے لیے دعا نہیں کی۔ تو اب اہل علم جو ہے اس کے بارے میں کچھ وجوہات بتاتے ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً دعا مانگی تھی ان کے سامنے ہی کہ اللہ تم لوگوں کو معاف کر دے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے فوراً یہ معافی نہیں مانگی اپنے بیٹوں کے لیے، بلکہ ان سے وعدہ کیا کہ میں ان قریب مانگوں گا۔ تو اس پر علماء کہتے ہیں، علماء نے اس کے اوپر کچھ باتیں کی ہیں، کچھ وجوہات اس کی کچھ بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی کا حق بھائی پر اتنا نہیں ہوتا جتنا باپ کا بیٹے پر ہوتا ہے، تو اس لیے والد کو ناراضگی زیادہ تھی، یعنی کہ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت سی آزمائشوں سے گزرے تھے اپنے بھائیوں کی وجہ سے، لیکن والد کو جو کہ باپ ہوتا ہے، باپ اپنا حق زیادہ سمجھتا ہے اولاد پر، اور جب اولاد والدین کو دکھ دیتی ہے، خاص طور سے جانتے بوجھتے کوئی ایسا کام کرتی ہے جس سے ان کو دکھ پہنچے، تو والد کے لیے اور ماں باپ کے لیے یہ صدمہ زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوری طور پر ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں فرمائی بلکہ بعد میں مانگنے کے لیے کہا۔ دوسری وجہ جو بتاتے ہیں علماء، وہ یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بے شک بہت سی آزمائشوں سے گزرے اور ان کے اوپر بہت سے یعنی مشکل وقت بھی آئے، اللہ تعالیٰ کی اللہ کی طرف سے ان کے لیے آسانی بھی آئی، لیکن وہ اپنے حالات سے ناواقف نہیں تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کنیکشن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے وہی نازل فرمائی تھی کہ
آپ جو ہے ایک دن اپنے بھائیوں کو خود بتائیں گے کہ جو انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ. تو یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے پاس اللہ کا وعدہ بھی تھا، اور وہ ان کو امید تھی اللہ سے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی آزمائشیں ہیں وہ یہ وقت آئے گا کہ یہ آزمائشیں دور ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اچھے مقام پر پہنچائیں گے. اور پھر خواب کی جو تعبیر تھی وہ بھی ان کے لیے اچھی ایک پیشین گوئی تھی. مگر یعقوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پورے وقت میں، چونکہ وہ لا علم تھے کہ بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کا بیٹا کس حال میں ہے، تو اس وجہ سے ان کا غم کا جو اثر تھا ان کے اوپر وہ بہت زیادہ تھا. تو اس وجہ سے اتنے گہرے غم سے نکلنے کے لیے وہ فوری طور پر ان سے بچوں کے لیے معافی نہ مانگ سکے. تو تیسری وجہ جو علماء بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ والد معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کیا یا نہیں. یعنی چونکہ یہ زیادتی انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کی تھی، تو وہ پہلے ان کے لیے معافی کی دعا مانگنے سے پہلے وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا یا نہیں. کہ وہ جس پر ظلم کیا جاتا ہے، مظلوم اگر ایک ظالم کو معاف نہیں کرتا تو پھر اس کی معافی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام اگر انہوں نے معاف کر دیا ہے اس کے بعد میں ان کے لیے دعا مانگوں، تاکہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں، تاکہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرما لے اور ان کو معاف فرما دے. اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں کی جاتی ہے، لیکن وہ کوئی دلائل نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن کچھ بات کے علماء نے بھی اس کی کچھ تفسیریں کی ہے. اچھا، اب مگر والد نے ان کو مایوس نہیں کیا. انہوں نے فرمایا کہ انہ هو الغفور الرحیم، یعنی کہ والد نے اپنے بیٹوں کو تسلی دی کہ میں معافی تمہارے لیے مانگوں گا، اللہ سے استغفار کروں گا تمہارے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے کیونکہ اللہ رحیم ہے. پھر فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین. اب جب یعقوب علیہ السلام کنعان سے سارے اہل خانہ سمیت روانہ ہو کر مصر پہنچے، تو یہ اب اس چیز کو بتایا جا رہا ہے اس جملے سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین. تو اس سے علماء نے یہ اندازہ لگایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام شہر سے باہر نکل کر انہوں نے اپنے والد اور اپنے خاندان کے لوگوں کا استقبال فرمایا تھا اور ان کو مصر میں داخل ہونے کے لیے کہا تھا. اب یوسف علیہ السلام انہیں لے کے مصر میں داخل ہوئے اور ان کو اپنے ابوائی جو ہے یہ تثنیہ ہے، یعنی دو باپ، اس کا مطلب ہے اپنے والدین ماں اور باپ کو انہوں نے اپنے قریب ٹھہرایا. یعنی کہ جب ان کے استقبال کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے خیمے میں ان کو رکھا ہوگا یا اپنے قریب رکھا ہوگا جہاں بھی ان کو رکھا اس وقت. اور یہ جو کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تم امن سے رہو گے یہاں پر، انشاءاللہ تم امن سے رہو گے، یعنی کہ یہاں قحط سالی کا، مصر میں تمہیں قحط سالی کا جو جس تکلیف سے وہ گزر رہے تھے وہ بھی نہیں ہوگی. اور جو کہ وہ شہر کے باہر رہتے تھے، بدو تھے ایک طرح سے، تو ان کو اس کے مقابلے میں مصر کے شہر میں وہ زیادہ حفاظت کے ساتھ رہیں گے، غربت سے بچیں گے، دشمن سے بچیں گے، غرض ان کو یہاں پر کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. یہ تسلی دلائی انشاءاللہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے. اب یوسف علیہ السلام کے والدین کو کہا گیا تو کچھ مفسرین نے کہا کہ ان کی والدہ جو تھی، وہ جو سگی والدہ تھی ان کی، وہ فوت ہو چکی تھی. یہ ان کی خالہ تھی جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں نکاح کیا تھا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. قرآن نے صرف والدین کہا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں یہی سمجھنا صحیح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عزت سے اپنے پاس رکھا.
اور ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابتی هذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اب اس کا ترجمہ ہے، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے، وہ سب اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے، اور اس نے کہا اے میرے والد، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا، بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کچھ چاہتا ہے تو بڑی تدبیر باریک بینی سے، باریک ایسی انداز میں اللہ کی تدبیر ہوتی ہے کہ ہم اندازہ بھی ہمیں نہیں ہوتا اور وہ کام ہو جاتا ہے، بلا شبہ وہی سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ تو مصر پہنچ کر جب مجلس آراستہ ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر اونچا بٹھانے کا حکم دیا، اور دوسرے تمام اہل مسجد کرسی اور قالینوں پر نیچے بیٹھے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام مجلس میں آئے تو سارے مجلس نے، جن میں ان کے والدین بھی شامل تھے، ان کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا۔ اچھا دیکھیں، یہ جو سجدہ ہے اس کے بارے میں اس لوگوں نے، علماء نے بات کی ہے، کچھ نے کہا کہ سب لوگ جھک کر تعظیم بجا لائے، یعنی سجدہ نہیں بلکہ صرف جھک کر تعظیم کی، لیکن جو الفاظ ہے قرآن کے وہ ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کے الفاظ ہیں، تو اس سے ثابت، اس سے جھکنا مطلب نہیں لے سکتے ہم نے، ٹھیک ہے، اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے، یہ ترجمہ بنتا ہے۔ تو اس سے یہ مطلب ہے کہ پچھلی امتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ جائز تھا، مگر اس کا مطلب یہ شرکیہ سجدہ نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی جس کے لیے تعظیم کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں شریک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عبادت کا سجدہ ہمیشہ غیر اللہ کے لیے حرام رہا ہے، پچھلی امتوں میں بھی عبادت کا سجدہ جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے حرام رہا ہے، اور ایسا سجدہ کہ کسی کو غیبی علم اور قوت اور اقتدار اور نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کیا جائے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی بھی ہستی کو یہ سمجھا جائے کہ اس کے پاس علم غیب ہے، اس کے پاس تمام اقتدار اور قوت ہے، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، یا ہمارا نفع اور نقصان کے مالک ہیں وہ، تو یہ جو ہے یہ شرک ہے، اور یہ کبھی بھی اس کی اجازت کسی بھی شریعت پہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ یہ سجدہ جو ہے وہ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیم جو تھا وہ جائز تھا، ہماری امت میں اس کو حرام کر دیا گیا ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہماری شریعت میں۔ لیکن جیسے کہ ہم نے جانا کہ حضرت فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، تو وہ سجدہ بھی تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ اور یوسف علیہ السلام کے لیے جو برادران یوسف اور ان کے والدین نے جو سجدہ کیا وہ بھی تعظیم کا سجدہ تھا۔ تو یہ جو رواج تھا تعظیم کے سجدے کا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک رہا تھا، مگر ہماری امت میں شرک کے تمام ذریعے بند کر دیے، یعنی سد و باب کر دیا گیا ہے، ہر دروازہ جو شرک کی طرف جا سکتا ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور تعظیمی سجدہ بھی قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ مگر ہماری شریعت میں ہم کسی کو آگے بڑھ کے استقبال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اگر کسی بڑی ہستی کو ہمارے دل میں اس کے لیے بہت پیار ہے، عزت ہے،
تو ہم اس کو آتا دیکھ کر تو ہم آگے بڑھ کے ان کا استقبال کر سکتے ہیں، یہ مسنون ہے۔ لیکن کسی کے لیے اگر کوئی جیسے بہت سا مجموعہ ہے، اس میں کوئی انسان آتا ہے، اس کے لیے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہماری شریعت سے نہیں ہے۔ حالانکہ اس کو بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے کسی کو بڑا، جس کو تھوڑا عزت ہوتی ہے، اس کا مقام ہوتا ہے، تو اس کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور سجدہ تعظیمی سے بھی صاف الفاظ میں منع فرمایا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب شام سے آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ یہ کیا ہے؟ کہا میں شام گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے تھے، تو میں نے اپنے دل میں چاہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو۔ تو گویا کہ سجدہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں جائز تھا، اور حضرت معاذ نے صرف یہ سوچ کر کہ انہوں نے دیکھا کہ جب عیسائی اپنے پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے لحاظ سے پھر ہمیں بھی ان کو تعظیم کرنی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ قرآن میں سورہ حامیم سجدہ 37 میں بھی اللہ کے سوا سجدہ منع کر دیا گیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ ہے، اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہے، تم سورج کو یا چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کے سامنے کرو جو ان سب کا پیدا کرنے والا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو۔ پھر بھی اگر یہ جی چرائیں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں، وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔ تو یہ جو ہے اس آیت میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا سجدہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اور ہماری شریعت میں تعظیم کا بھی کوئی سجدہ نہیں ہے، نہ ہم رکوع کے انداز میں بھی کسی کے لیے جھک کر ہم اس کی تعظیم نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سورہ جن 18 میں وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ بے شک جو سجدہ ہے، سجدے کی جگہ ہے مساجد، یہاں پر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ سورہ جن 18 میں کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہے، تو مسجد چونکہ سجدہ گاہ ہوتی ہے، تو اس سے ہم یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے والد سے یہ کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو کئی سال پہلے میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے سچا کر دیا، میں پریشان خواب نہیں رہنے دیا۔ خواب جو تھا وہ اس ملاقات کے درمیان، یعنی خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں، اور یہ اس ملاقات کے درمیان مدت کئی سال ہو چکے تھے۔ اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے اندازے لگائے کہ 40 سال تھے، کسی نے کہا 80 سال تھے، کسی نے کہا 18 سال تھے، اور کسی نے کہا 20 سال تھے۔ تو واللہ عالم، ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا عرصہ تھا، لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواب جو ہے وہ بعض اوقات خواب انسان کی تعبیر صحیح ہوتی ہے، مگر وہ بہت عرصے کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ پھر وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ وَمِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي۔ مزید حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، بے شک میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا، بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر سے کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر فرمایا،
تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں وحی سے ذریعے بتایا تھا کہ تم اس کنویں سے نکلو گے، پھر باعزت جگہ، پھر تم اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے اس کے بارے میں، اور وہ جانتے نہ ہوں گے۔ تو یہ بات پوری ہوئی، ٹھیک ہے، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے، تو یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک احسان تھا اللہ کا کہ جس بے بسی سے ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اب جب دوبارہ ملے بھائی تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک بڑے عزت کے مقام پر تھے، اور بھائی ضرورت مند ہو کر آئے تھے ان کے پاس، اور وہ لائن تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ پھر باعزت جگہ دینا، علم و حکمت عطا کرنا، یہ سارے حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ کے احسانات تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے احسانات کا تذکرہ قید خانے سے نکالنے سے شروع کیے کہ مجھے اللہ نے قید خانے سے نکالا۔ اب دیکھیں، حالانکہ جو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ مصیبتیں آئیں، یہ آزمائشیں آئیں، حالانکہ اس سے پہلے بھی بہت سی قید خانے سے پہلے جو آزمائشیں آئی تھی، غلام بن کے رہے تھے، وہ ایسی کچھ بھی بات نہیں کی جس سے بھائیوں کو ندامت اس وقت محسوس ہو، ٹھیک ہے، صرف یہاں سے ذکر کیا کہ مجھے قید خانے سے اللہ نے نکالا، میرے رب نے نکالا، تو اس وقت انہوں نے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا۔ پھر یہ بہت ہی حوصلے کی بات تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ بھائیوں کی اتنی بڑی زیادتی پر ذرا سا بھی ان کو شرمندہ نہیں کیا، بلکہ ان کے سارے برے سلوکوں کو شیطان کی کارستانی قرار دے کر انہیں شرمندگی سے بچانے کی کوشش کی۔ تو گویا حضرت شاہ عبد القادر کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت ان احسانوں کا ذکر فرمایا جو اللہ نے ان پر کیے تھے، اور جو تکلیفیں تھی اس کی نسبت اللہ کی طرف یا بھائیوں کی طرف نہیں کی، بلکہ شیطان کی دخل اندازی، شیطان پر اس کا جو بوجھ تھا یا اس کا گنہگار جو ہے شیطان کو بتایا کہ شیطان نے یہ سب کچھ میرے بھائیوں کے دل سے یہ کام برے کروائے، اور اللہ تعالیٰ لطیف لما یشاء ہے، یعنی کہ جب دیکھیے دیکھا جائے تو حالات کیسے اچانک کس طرح سے بدلے، کہ اگر ہم سوچیں کہ ایک آدمی جیل میں ہے اور کہاں ایک دم سے وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا، یہ اللہ کی تدبیریں ہوتی ہیں جس کو ہمیں قرآن میں ہم مختلف انبیاء کرام کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پانی میں بچپن میں ماں نے ان کو جان بچانے کے لیے دریا میں ان کو ڈالا، اور کس طرح سے اللہ نے ان کو فرعون کے محل میں ان کی پرورش کرائی۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیریں بہت ہی باریکی سے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اچھا، اور اللہ کے فیصلے اور اللہ کے کام اس کی حکمت کے تحت ہوتے ہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین۔ اب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر فرمایا پیچھے، اب یہاں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی صفت ربوبیت کے ساتھ مخاطب کر کے اور مزید نعمتوں کا ذکر کر کے اس چیز کی دعا کرتے ہیں جو تمام نعمتوں سے بڑی ہے، اور اتنی نعمتوں کے باوجود یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ اسی کے متعلق فکر مند تھے، اور ویسے بھی انسان کو اسی کی فکر کرنی چاہیے، یعنی کہ اپنی آخرت، اپنے موت کے وقت کی حالت پر فکر کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی، انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ یہ خواہش رکھے کہ جب اس کو موت آئے تو وہ اللہ کا فرما برداری کی حالت میں موت آئے، گناہ کی حالت میں یا اللہ کے نافرمانی کے کام کرتے ہوئے موت نہ آئے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان ہر لمحے اس بات پر نگہداشت ہو کہ اگر انسان
گناہ کرتے ہر گناہ کے کام میں ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت کا وقت آ جائے اور میں گناہ کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام یہاں کہہ رہے ہیں کہ میرے رب، اے میرے رب، ربی کا مطلب اے میرے رب، تو رب جو ہے، دیکھیں رب کے معنی میں خالق، مالک، مدبر، ہماری تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا، تو یہ سارا کچھ آتا ہے۔ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری ہر ضرورت پوری کر کے مجھے پالنے والے، تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ بھی دیا۔ تو یہاں چونکہ حکومت میں سے حصہ دیا، تو دیکھیں کوئی بھی دنیا کی بادشاہ، حالانکہ بہت بڑا درجہ ملا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن جو بھی ملکیت ہے، جو حکومت ہے دنیا کی، وہ صرف ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ بادشاہت اور تمام بادشاہت اور تمام اختیارات صرف اللہ ہی کے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہہ رہے کہ من الملک، مجھے اے رب تو نے مجھے ملک میں سے، تو نے مجھے بادشاہت میں سے کچھ حصہ عطا کیا، اور علمتنی من تعویل الاحادیث، یہاں بھی من کا ذکر کیا کہ مجھے کچھ علم عطا فرمایا تو نے باتوں کی کو سمجھنے کا۔ تو یہاں پر من کا استعمال سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمام علم صرف اللہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ بندوں کا علم جو ہے وہ صرف اتنا ہے جتنا اللہ نے دیا ہے، یعنی کسی بندے کا کامل علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ باتوں کی تعویل احادیث جو ہے وہ اللہ، یعنی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی بہت سی باتیں، انسانوں کا علم تو بہت محدود ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام باتوں کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ تو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی کچھ علم کا بتایا کہ مجھے اللہ تو نے کچھ علم دیا، اور مقدمات کے فیصلے کرنے کا، وہی الہی کا علم سب شامل ہے اس میں۔ پھر دنیا و آخرت میں میرا یار و مددگار صرف تو ہی ہے۔ میری آخری درخواست یہ ہے کہ جب تو مجھے فوت کرے تو میں اس وقت تیرا فرما بردار ہوں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کا سارا دار و مدار اسی پر ہے، یعنی انسان کا خاتمہ بالخیر جو ہے وہ اس کو آخرت کے لیے خیر کی پیشین گوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتموں پر ہی ہے۔ دیکھیں انسان اگر اپنی تقریباً ساری زندگی اچھا رہا، لیکن آخرت میں موت سے پہلے وہ کسی وجہ سے گمراہ ہو گیا اور کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا جو شرک اور کفر کی طرف سے لے جاتا ہے، تو وہ پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے خاتمہ جو ہے ہمارے معاملات کا خیر پر ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کی دعا بھی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے اس کے بارے میں۔ تو اس کا خلاصہ یہ کہ آدمی کو دنیا میں اللہ اگر کوئی بڑا رتبہ دے دے، کوئی اونچے مقام پر بھی رکھ لے، تو اسے ہر وقت فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ کہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا انجام جو ہے وہ اچھا ہو، اور انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے دائرے سے باہر نہ نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نافرمانی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ پھر توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، تو مجھے مسلمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں تو مجھے مسلم کی حالت میں تو مجھے فوت کرنا، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ والحقنی بالصالحین، صالحین جو ہے اس میں اعلیٰ درجے کے صالحین بھی شامل ہو سکتے ہیں، یعنی انبیاء کرام اور مومن بندوں میں بھی صالحین ہوتے ہیں، یعنی صالحین کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں، جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، تو آپ کو گلے کی سخت تکلیف ہو گئی، تو میں نے آپ سے سنا، یعنی حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ آپ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے میں ان کا ساتھ چاہتا ہوں جن پر اللہ نے انعام فرمایا نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالح لوگوں میں سے۔
تو مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ دعا مانگتے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو اختیار دیا ہے کہ وہ اب موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو قبول کیا فرمایا اور یہ دعا مانگی. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن صالحین کے ساتھ شامل ہونے کی خواہش جو ہے وہ اور دعا صرف یوسف علیہ السلام نے ہی نہیں بلکہ ساری اولاد آدم کے سردار نے بھی مانگی. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا مانگی تھی آخرت میں صالحین کے ساتھ ہونے کے لیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک دعا ہے، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین. تو گویا کہ یہ دعا آخرت میں صالحین کے ساتھ ہونا، یہ دعا انبیاء کرام نے بھی مانگی ہے اور ہمیں بھی مانگنی چاہیے. توفنی مسلمن سے بعد لوگوں نے دلیل پکڑی کہ یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا مانگی ہے. ٹھیک ہے، اس کی یہ موت کی دعا جائز ہے. یعنی کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان فوت کر، تو بعضوں نے یہ کہا کہ یہ موت کی دعا مانگی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، گویا کہ موت کی دعا مانگنا جائز ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ مجھے تو فوت کر لے، بلکہ وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ جب بھی تو مجھے فوت کر، مجھے مسلمان فرما بردار ہونے کی حالت میں فوت کرنا. اور یہ دعا جائز ہے. ٹھیک ہے، انسان اپنے لیے دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ جب بھی میری موت کا وقت ہو تو مجھے تیری فرما برداری کی حالت میں فوت کرنا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا کسی تکلیف کی وجہ سے ہرگز نہ کرے جو اس پر آئی ہے. اگر اسے ضرور ہی یہ تمنا کرنی ہے تو یہ یوں کہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی. اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس وقت فوت دے جب موت میرے لیے بہتر ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے موت کی دعا کرنا منع ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں انسان کیوں بعض اوقات انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اور وہ اس کی بیماری بھی ایسی ہوتی ہے کہ اب اس کے لیے اب صحیح ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی. اس وقت انسان اگر تھک جاتا ہے تکلیف اور بیماری سے تو اس وقت بھی اگر موت کی دعا مانگتا ہے تو مناسب نہیں ہوتا. ہاں، یہ جو دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ جب موت میرے لیے بہتر ہے جب تو مجھے موت دینا. کیونکہ دیکھیں انسان کو غیب کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ اس بیماری سے، اللہ چاہے تو اسے اس بیماری میں بھی اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو اس کی آخرت کے لیے بہتری کا سبب ہو اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہو. ویسے بھی جو بیماری آتی ہے، آزمائش آتی ہے، ایک مومن جب اللہ پر توکل کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو وہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اسے اللہ سے قریب کرتا ہے. ایک اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے تو یوں کہا کر، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین اذا اردت بعبادک فتنۃ فاقبضنی الیک غیر مفتون. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور یہ صحیح ہے. البانی رحم اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کا اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کے متعلق کسی فتنے یا آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے اس فتنے سے مبتلا ہوئے بغیر اپنے پاس فوت کر لے. اور تو دیکھیں اس کی دعا کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ اگر حالات ایسے ہو جائے کہ انسان کا دین خطرے میں پڑ جائے، اس قدر فتنہ ہو جائے، تو انسان اس وقت کے لیے اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اس فتنے میں پڑنے سے پہلے ہی مجھے تو فوت کر لینا. کیونکہ
انسان اپنا ایمان کھو دے وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ دعا اس لحاظ سے کرنی چاہیے انسان کو اگر حالات ایسے نظر آئے تو۔ اور یہ دعا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم نماز پڑھے تو یوں کہا کر، تو گویا کہ نماز میں بھی انسان یہ جب تشہد کے بعد ہم دعائیں کر سکتے ہیں، تو تشہد پڑھ کے درود شریف کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اس میں اس دعا کو شامل کر سکتے ہیں۔ پھر پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے، اور یہ ایک واحد قصہ ہے جو قرآن مجید میں پورے کا پورا یعنی کہ تسلسل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی یہاں ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف وہ تفصیلات ذکر فرمائی جس میں ہمارے لیے کچھ ہدایت کا مقصود تھی، ٹھیک ہے؟ ایسی تفصیلات جس سے کوئی فائدہ نہیں تھا ان کو نہیں ذکر کیا گیا ہے۔